بہت ہی پیارے خضر علیہ السلام، ہر مسلمان بچے کی طرح میں بھی آپ کے نام سے سینہ شعور سے واقف کرایا گیا ہوں۔ سب سے پہلے میری نانی نے بتایا کہ آپ کو سمندروں اور دریاؤں کا انتہائی علم ہے۔ میں نے ایک سندھی لوک داستان میں یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ سمندروں اور دریاؤں پہ نظر رکھنے کے لیے مچھلی کو بطور سواری استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے آب حیات پی رکھا ہے اور آپ بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان کو دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، مگر نیچے سے اوپر تک آبے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، لہٰذا دریا اور ندی نالے بھی دیکھا دیکھی اور سرکش ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ 5-6 برس بعد بپھرتے تھے، اب تو ہر سال ہی جان کو آ جاتے ہیں۔ تاہم ہمارے حکمراں اس آبی شورش سے نمٹنے کے لیے بھی انہی طریقوں پہ یقین رکھتے ہیں جو دہشت گردی سے نمٹنے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ دونوں کو قدرتی آفت ہی سمجھتے ہیں۔ مثلاً سیلاب سے بچاؤ پہ تدبر کے لیے مدبرین پہلا اجلاس تب طلب کرتے ہیں جب پانی سر پہ آ جاتا ہے۔ ہر بار سیلاب کی آفت پہ یوں حیرانی ظاہر کی جاتی ہے جیسے پہلی بار سابقہ پڑا ہو۔ حفاظتی بندوں پہ بندوں کا گشت بڑھانے کی ہدایت جاری ہوتی ہے، گویا یہ بندے سیلاب کو ہاتھوں سے ہی تو روک لیں گے۔ یقین دہانی پہلے اور امداد بعد میں پہنچتی ہے اور کشتیاں بذریعہ ٹرک بھیجنے کے لیے پانی اترنے کا انتظار ہوتا ہے۔ ہمدردی جتانے والے سیاستداں و سماجی کارکن فلڈ فیسٹیول شروع ہوتے ہی گھٹنوں گھٹنوں پانی میں فوٹو کھنچوانے کے لیے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں گردن گردن پانی میں تصویر کھنچوانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیلاب زمین پہ آتا ہے، مگر اس کی تباہ کاری کا جائزہ حکمراں فضا سے لیتے ہیں۔ یہ ہوائی کام ایوب خان نے شروع کیا، جو ان کے سب جانشینوں نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے طور پہ اپنا لیا۔ اگر ان کا طیارہ یا ہیلی کاپٹر کہیں اترتا بھی ہے تو ایسی خشک جگہ جہاں 5-10 ہزار متاثرہ لوگ اور ان کے مددگار سب کام چھوڑ چھاڑ کے اکٹھے ہو سکیں۔ پھر ایک ننگے پتنگے ہونق معصوم کو گود میں اٹھانے کی رسم ادا ہوتی ہے اور میگا فون ہاتھ میں پکڑ کے ہر سال کی طرح دہرایا جاتا ہے کہ حکومت آپ کے حال سے ہرگز غافل نہیں، پاکستان کو آپ پر ناز ہے، ہر ایک کو تباہ شدہ فصل کا معاوضہ ملے گا، نئے مکانات بنا کر دیے جائیں گے، مالیہ اور قرضے کی قسط معاف کر دی جائے گی، جنہوں نے بند بنانے کے بجٹ میں مالی خرد برد کی انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ اب تو خدا کے لیے تھوڑی سی تالیاں بجا دو تاکہ میرے ساتھ جو میڈیائی فوج آئی ہے اس کے آگے سرخرو ہو جاؤں۔ پیارے خضر علیہ السلام، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ صرف پچھلے 3 لگاتار سیلابوں میں ہی ملک کو $16 ارب کا معاشی نقصان ہو چکا ہے۔ اتنے ندی نالے ہوتے ہوئے بھی یہ ملک پانی کی قلت کے شکار ممالک میں تیسرے نمبر پہ ہے۔ تواتر سے سیلاب آنے کے باوجود پاکستان کے پاس 30 دن سے زیادہ کا پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ سیلاب نہ بھی آئے تب بھی ہر برس لگ بھگ 50 ملین ایکڑ فٹ سے زائد پانی آخری کھیت تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے یا چرا لیا جاتا ہے۔ پیارے خضر، حکومت کو اور بھی بہت ضروری کام ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بن بلائے سیلاب کو منہ دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس اخبار میں یہ خبر چھپی کہ بارشوں اور طغیانی سے چترال تباہ ہو گیا اور جنوبی پنجاب کے 5 اضلاع میں اب تک 25% فصلیں برباد اور 2 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، اسی اخبار میں یہ خبر بھی شائع ہوئی ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اسلام آباد میں فحاشی کے اڈوں کے خلاف آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں اور اب تک 1 چینی مالشیے، 10 مشکوک خواتین، 20 غیر ملکیوں اور 7 ڈرائیوروں سمیت 42 افراد کو 100 پولیس کمانڈوز نے حراست میں لے لیا۔ آپریشن جاری ہے۔ ان حالات میں اے خضر راہ، تم ہی کچھ کرو اور اپنے منہ زور دریاؤں کو سمجھاؤ۔ ریاست تو سمجھنے سے رہی۔